تو اس میں جو پانی کا ٹینک بنایا ہوا تھا حمام میں، اس میں تھا 24 گھنٹے پانی گرم. اس زمانے میں دیکھ لیجیے جب الیکٹریسٹی نہیں تھی تو کیا تھا، ایک چراغ تھا جو اس کے نیچے جلتا رہتا تھا اور پورے ٹینک کا پانی اس سے گرم ہوتا تھا. اب جب یہ لوگ گئے گورے وہاں، انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ٹیکنیک ہے. اب اس کو جھانکا دیکھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی ٹیکنیک ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے. سارا وہ ٹینک توڑ دیا، سب ٹوٹ پھوٹ گیا. وہ بات سمجھ میں نہ آ کے دی کہ بھئی یہ ایک بتی سے یہ پورا ٹینک کیسے گرم ہو رہا تھا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہ ٹوٹ گیا. جا کے دیکھ لیجیے وہاں جو ہے وہ حمام، وہ جگہ موجود ہے. میں نے تو بچپن میں دیکھا تھا، پتہ نہیں اب بھی ہے کہ نہیں، وہ ہے. وہ تو بہرحال یہ کہ وہ نہیں ملا. اللہ کا کرشمہ ہے کہ آپ جا کر اس ستارے میں اپنا راکٹ لے کے پہنچ جائیے اور دیکھیں وہ جو چمک رہا تھا کہاں سے چمک رہا تھا. آپ کو وہاں نہیں نظر آئے گا کچھ، لیکن آپ کو یہاں بیٹھے وہ ستارے خوب چمکتے نظر آ رہے ہیں. ہے کہ نہیں قدرت یہ اللہ کی. اب وہ کہاں سے روشنی آ رہی ہے وہ سائنٹیفکلی بات تو الگ ہے، لیکن ہے یہ اللہ کا نظام. اس کو فرمایا مصابیح. ہم نے یہ چراغوں سے اس آسمان کو مزین کیا. اب یہ مطلب نہیں کہ وہاں جا کر اس سے ٹکے ہوئے ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آسمان تو آپ کو دیکھنے میں خوشنما نظر آتا ہے ان ستاروں کی وجہ سے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. پھر ہم نے ان ستاروں کو کیا کیا، شیطانوں کے واسطے ان کی مار کا بھی ذریعہ بنا دیا. رجم، جیسے کنکری مارنا ہوتا نہیں، آپ جا کر کیا کرتے ہیں وہاں حاجی صاحب، مارتے نہیں مارتے کنکری، وہی تو رجم ہے. تو ان شیطانوں کے جو ہے، جو شیطان اوپر جانا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی بھی مار کا انتظام کیا ہوا ہے انہی کے ذریعے سے. اب آپ جب دیکھتے ہیں سنا کہ صاحب وہ جا رہا چر سا نکل گیا ایک ستارہ، وہ آپ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا. اردو میں کہتے تھے نہیں بچپن میں، اچھا وہ ستارہ ٹوٹا. تو وہ ستارہ ٹوٹا تو اس لیے کہ وہ وہاں سے کوئی چیز حرکت کرتی نظر آئی، لیکن ضروری نہیں ہے. کوئی آتشی مادہ جو ہے اس اسٹار میں سے، اس کرے میں سے نکلا. یہاں بھی تو ہے، اس دنیا کے اوپر بھی تو ہے کہ نکلتا نہیں. وہ صاحب کیا کہتے ہیں وہ جو ہاں کیا بولتے ہیں، والکینو. یہاں بھی تو والکینو ہوتے ہیں. اب اللہ نے کسی اس میں سے کرے میں سے آتشی شعلہ نکلتا اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، ملینز نہیں، بلینز نکل رہے ہیں، بلینز نکل رہے ہیں. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ زمین کی طرف واقعی پہنچ جائیں تو ہمارا تو ستیہ ناسی ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کو فضاؤں میں ہی ختم کر دیتے ہیں. اب یہ مطلب نہیں کہ ہر شعلہ کسی شیطان کو مارنے کے واسطے چل رہا ہے، یہ کیا ضروری ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ یہ کام بھی کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. تو شیطان کو جانے نہیں دیتے اوپر. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ہم نے ان کے واسطے پھر جہنم کا عذاب بھی تو تیار کر رکھا ہے. یہ شیطانیت کی سزا اتنی تھوڑی ہے کہ وہ شعلہ لب کے ان کو جا کے پکڑے. یہ تو رکاوٹ کے لیے، اصل سزا تو جہنم کی آگ کی ان کے واسطے رکھی ہے. چلیے یہیں سے اذان شروع دے دی پیچھے. اچھا، صفحہ نمبر 639 قرآن شریف کا 639 سورہ الملک آیت نمبر 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفى سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ. رکوع کے شروع سے یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتلایا تھا کہ ہم نے اللہ نے جو زندگی اور موت دی ہے اور زندگی موت کا مقصد کیا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ خالی سانس لو کھاؤ پیو اور چلتے بنو، بلکہ یہ کہ یہ زندگی کا ٹائم جو ہے یہ اصل میں آزمائش کے لیے ہے، اور اس آزمائش میں یہی دیکھنا ہے کہ اس کا کیسا عمل ہوگا. اس آزمائش کے دوران کسی طرح کی پریشانی نہ ہو امتحان دینے والے کو، تو اس کی سہولت کے واسطے ہم نے یہ ساری چیزیں رکھ دی دنیا میں. ان سب چیزوں سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے. آسمانوں سے لے کر زمین تک اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی اور یہ نظام اور سسٹم ایسا بنایا کہ کہیں تمہیں اس میں کسی طرح کا فرق نظر نہیں آئے گا. بڑی خوبصورتی، حسن اور جمال کی پوری رعایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ انسان کی دل بستگی بھی ہے، خوشی اور تسلی، اور ساتھ میں یہ کہ ساری ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا، اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنا. یہاں سے فرماتے ہیں کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. اب ظاہر ہے کہ اس ٹیسٹ کے بعد اور اس آزمائش کے بعد جو فیل ہو جائیں گے اور وہ اس آزمائش کو مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے آزمائش کے لیے رکھا ہوا ہے سارا یہ نظام، تو وہ ہیں کافرین. فرمایا اپنے رب کا کفر کرنے والے. یہاں لفظ لائیں رب، کیونکہ رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، اور مالک بھی معنی ہوتے ہیں اس کے. اپنے مالک کا انکار، تو اس سے بڑھ کر کون بے عقل ہوگا جو اپنے مالک کے مالک ہونے سے انکار کر دے؟ اس شخص کے معقول ہونے کی کیا صورت ہے؟ اور پھر یہ کہ وہ مالک بھی جس میں شان ربوبیت ہے کہ وہی پرورش کر رہا ہے، وہی ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس لیے لفظ رب لائیں. تو اپنے رب کا انکار کرنے والے جو ہیں پھر ان کے لیے عذاب جہنم ہے، کیونکہ ٹیسٹ جب ہوتا ہے تو پھر اس کا رزلٹ بھی سامنے آتا ہے، اچھا اور برا. تو برا رزلٹ کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب یہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں تو یہ سنیں گے اس کی چنگھاڑ. شہیق
ایک ایسی آواز جو کانوں کو پھاڑ دینے والی ہو، اسی لیے اس کا ترجمہ ہے چنگھاڑ کا. وہی تفور، اور پھر وہ جہنم کیا ہے، وہ بھبک رہی ہوگی. تفور اصل میں کہتے ہیں جب ہانڈی جو ہے ابال آتا ہے نا، اسی لیے کہیں ترجمہ اس کا کیا ہوگا کہ وہ ابل رہی ہوگی جہنم. تو مطلب اسی لیے میں نے کہا کہ وہ کیا لفظ بولا تھا میں نے، بھڑکنا، کیونکہ وہ آگ ہے تو وہ بھڑک رہی ہے. کیونکہ ابال کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز جب ہانڈی میں ہے ابال آتی ہے تو باہر نکلتی. یہی حالت آگ کی ہے. آگ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے بھڑکنے کا. جب وہ بھڑکتی ہے تو ٹھہرتی نہیں ہے، باہر نکلنا چاہتی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ اس میں آواز نکلے گی اس میں سے. آپ کو کبھی پتہ نہیں موقع ہوا کہ نہیں ہوا جانے کا، کالوراڈو میں جو وہ اسٹیٹسٹک کیا ہے پارک، اس سے اوپر چلے جائیے جہاں، تو وہاں جہاں وہ گرم پانی کے جو چشمے ہیں، اس میں جو آواز ہے وہ شیر کے دھڑکنے کی آواز ہوتی ہے. ایک جگہ بالکل ایسی آواز نکلتی ہے تھوڑی دیر کے بعد. تو جہنم کے اندر وہاں سے وہ یہ سمجھ میں آتی بات کہ اس کی ہیٹ اور گرمی جو ہے اس تیزی کے ساتھ نکلتی ہے کہ اس میں آواز ہو. تو یہاں لفظ لائیں شہیق، جس کے معنی چنگھاڑ کے ہیں، کہ خود اس سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں. ایسی آواز وہ جہنم میں ہوگی اور بھڑکتی بھی ہوگی اس کی آواز. تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا جیسے غصے سے پھٹ پڑے اس کو جہنم میں. کلما القی فیہا فوج، جب اس میں جماعتیں ڈالی جائیں گی، فوج، جماعت، گروپ، سألہم خزنتها، جو اس کے سپروائزر ہوں گے، خزانہ نگہبان، داروغہ، وہ پوچھیں گے ان سے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ویسے ہی ان کو زبردستی بھیج دیا گیا، بلکہ ایک طرح کی تنبیہ اور ایک طرح کی جو یوں کہیے کہ اظہار نفرت. بدبختو، تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا کیا جو تم اس انجام کو پہنچے ہو؟ یہاں تم کو آنا پڑا ہے، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یقیناً آیا، لیکن دراصل ان کو شرمندہ کرنے، ان کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے. جیسے مثال کے طور پر کوئی پولیس کا آدمی کسی کو پکڑ کر جیل میں لے جا رہا ہو تو کہا میاں کیا کوئی تم کو سمجھانے والا نہیں ملے گا، جیل میں آ کے یہاں ٹھس رہے. تو یہ شرمندہ کرنے والی بات ہے. الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا مگر ہم نے جھٹلایا. وقلنا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی بھی چیز نہیں اتاری، ہم نے ان کو جھٹلا دیا کہ کوئی اللہ نے نہ قانون اتارا، نہ کتاب اتاری، نہ شریعت اتاری. ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا ان کو ان انتم الا فی ضلال کبیر. یا تو یہ انہی کا قول ہے کہ وہ یوں کہیں گے کہ ہم نے ان کو یوں کہا تم تو بڑے دور کی گمراہی میں ہو، کہاں سے آ کر کے تم یہ آسمان کی باتیں کر رہے ہو اور وحی کی بات کرتے ہو اور صاحب شریعت کی بات کرتے ہو اور اسی طرح سے قیامت کی. یا تو یہ انہی کی ہے کہ تم بالکل بھٹک گیا ہو، گمراہ ہو، اور یا پھر یہ فرشتوں کا کہنا ہے، انہی داروغہ کا، کہ اسی واسطے یہاں آیت ہے، یعنی مطلب وقف کرنا ہے. کیونکہ اگر اس میں امکان اس بات کا ہے کہ یہ فرشتوں کو کہنا ہے کہ تب تو تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہیں ڈرانے والا تمہارے پاس آیا اور تم نے ان کو جھٹلا دیا، آج تم اس گمراہی کی وجہ سے اس انجام کو پہنچے ہو. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ لوگ یوں بھی کہیں گے جہنم میں جانے والے کہ اگر کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے. سننے کی بات پہلے لائیں کیونکہ آدمی سنے گا پہلے تبھی تو سمجھے گا. کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو ہم پھر جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. افسوس اس کا ہے کہ ہم نے ان کی بات کو سنا نہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے قصوروں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. جن کی محل تو یہ آ رہی. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، فرمایا کہ پھر
ہلاکت ہو یا جس کو کہنا چاہیے دور ہو جائیں یہ جہنم والے. یعنی مطلب کیا ہوا، جیسے کہتے ہیں بھائی کس پر لان تان کرنے کے وقت میں یہ لفظ بولتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں دور ہو جاؤ یہاں سے، ایسے ہی عربی میں کہتے ہیں سحقا لکم. تو فسوقا لاصحاب السعیر، دور ہو جائیں یہ جہنم والے. قابل نفرت جب ہوتے ہیں تو اس طرح کی بات کہی جائے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب. اب اس ٹیسٹ میں فیل ہونے والوں کا تو یہ انجام ہوا، لیکن جو ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائیں، جو دنیا کی زندگی جو ہے، ان کے لیے لفظ آئیں کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے. وہاں تو کہا تھا جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، ان کے مقابلے میں جو اپنے رب سے ڈرتے رہے بن دیکھے بالغیب، لہم مغفرۃ و اجر کبیر. کیونکہ دیکھ کر ڈرنا تو کوئی کمال نہیں ہوا نا. شیر سامنے کھڑا ہوا ہے، سانپ سامنے ہے، بچھو سامنے ہے، گڑھا سامنے ہے، پھر آدمی گھبرایا تو کیا گھبرایا، وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوئی. بات تو یہ ہے کہ ایک چیز دیکھی نہیں، اس کو اپنی عقل سے سمجھ کر انسان اس کے لیے اپنے کو تیار کرے، یہی تو انسان کا کمال ہے. اس کے لیے فرمایا کہ جو اپنے رب کو بن دیکھے، جو ڈرتے رہے، لہم مغفرۃ، انہی کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. اب ان کی نعمتوں کو تو نہیں بتایا یہاں، کیونکہ قرآن شریف میں جگہ جگہ آ چکا. اب پھر خطاب ہے عام. فرمایا کہ تم اپنی بات کو چھپاؤ یا تم اس کو اعلان کرو. انہ علیم بذات الصدور. اللہ سبحانہ و تعالی تو سینوں کی چھپی ہوئی باتیں جو ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اس بات سے تمہاری کوئی بات اللہ سے چھپنے والی نہیں ہے. یعنی یہ اس لیے کہا کہ آدمی یہ سوچے کہ صاحب میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ لوگوں کے سامنے تو ہے نہیں، لہذا میں جو چاہے کر لوں. اس لیے فرمایا اللہ سے تو نہیں چھپتا. الا یعلم من خلق. کیا ان کو نہیں یہ پتا چلا کس نے ان کو پیدا کیا؟ جس نے پیدا کیا ہے اس کی ذات اور اس کی شان اور اس کی صفت یہ ہے اللطیف الخبیر. اللطیف جو ہے اس کے ہم معنی کوئی لفظ نہ تو اردو میں ہے، نہ انگلش میں ہے، نہ فارسی میں ہے. اللطیف، کیونکہ آپ اردو میں اگر ترجمہ کسی نے کیا کہ وہ پتلا، یہ بالکل غلط ترجمہ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ پتلا جو ہے اس کے معنی کیا نکلیں گے. آپ اردو میں ترجمہ کر لیں کہ کیونکہ پتلا جو ہے پانی کے جیسے پتلا بھی ہوتا ہے، اور آدمی جو موٹے کے مقابلے میں پتلا بولتے ہیں، تو اس لیے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا. مگر اردو میں ہے نہیں کوئی لفظ. اللطیف جو ہے سمجھنے کے لیے یہ بات بتاتا ہوں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز گٹ ہے، یہ چیز سالڈ ہے، اس کے ٹھیک مقابلے میں جو لائیں گے وہ لفظ زیادہ زیادہ آپ لاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہیں گے اس کو، ہلکی پھلکی کہہ لیجیے. مگر ہلکی پھلکی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ویلیو بھی کم ہو گئی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللطیف کا ترجمہ بہت مشکل ہوتا ہے. اللطیف کے معنی یہی ہیں کہ یوں جیسے میں نے پچھلے یہ MCC میں بتایا تھا پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ لطافت اصل میں وہی کثافت اور سالڈ جو ہے اس کے مقابلے میں آئے گا، مگر اس کے مقابلے میں جتنے چیزیں معنی ہو سکتے ہیں اور جتنے ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں وہ سب اس میں یکجا ہوں گے. کہ لطافت کے معنی وہی ہیں ایسی ہلکا پھلکا ہونا اس کا کہ نہ تو اس کے لیے کہیں ایک جگہ مقرر ہے کہ وہ وہاں ٹھہر سکے اور یعنی اس کو سما سکے اس جگہ میں، اور اسی طرح سے اتنی لطافت ہے کہ اس کو نظر بھی نہ پا سکے. اسی لیے قرآن شریف میں جو سورہ المائدہ سورہ الانعام میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے کہ وَهُوَ يُدْرِكُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. وہاں بھی لفظ اللطیف الخبیر لائیں کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں پا سکتی. ہاں اللہ جو ہے وہ ساری آنکھوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، لیکن کوئی آنکھ اللہ کو اس طرح سے کہ پوری اس کی ذات کو کوئی آنکھ کور کر لے یہ ممکن نہیں ہے. اللطیف الخبیر ہے وہ، تو وہاں لفظ اللطیف لائیں. تو اسی لیے میں نے پچھلے ہفتے بھی سمجھایا تھا کہ دیکھیے مٹی سب سے زیادہ سالڈ ہوتی ہے، اسی واسطے اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ آپ کہیں پہ رکھیں نیچے کو جائے گی، نمبر ایک. نمبر دو جو ہے اس کے لیے جگہ ایک متعین بھی ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ اتنی مٹی یہاں رکھ دیجئے.
اس سے زیادہ لطیف کوئی چیز ہے وہ ہے مثلا آگ. تو آگ جو ہے وہ نیچے کو جانے کے بجائے لطافت کی وجہ سے وہ اوپر کو اٹھتی. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح سے اس کے اندر آپ کوئی چیز پاس کرنا چاہیں تو پاس بھی کر سکتے ہیں, لطافت ہے. مٹی کے اندر تو نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی آگ میں لطافت کم ہے, کثافت ہے, اسی واسطے آپ آگ کو دیکھ لیتے ہیں. جیسا اس کے مقابلے میں پانی میں لطافت ہے, پانی جو ہے اس میں لطافت ہے, اسی لیے وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پانی جو ہے غالب آ جاتی ہے آگ کے اوپر. پھر پانی سے زیادہ لطافت ہوا ہے, آنکھ کو نظر بھی نہیں آتی ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں جب اتنی لطافت اور کثافت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات, بلکہ اس سے آگے چلی کہ جنات میں لطافت ہے. اسی واسطے جنات اور شیاطین کے لیے لفظ یہ آتا ہے کہ ان الشیطان یجری فی الانسان کمجرى الدم. شیطان انسان کی باڈی میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. تو یہ جنات کے قسم سے ہیں شیاطین, وہ انسان کی باڈی کے اندر گھس کر کے اور ہوا کی طرح سے دوڑ جاتے ہیں. اسی لیے یہ اپنے شکلیں بھی بدل سکتے ہیں. کسی آدمی کی شکل بنا لیں, گدھے کی بنا لیں, کسی کی بھی شکل بنا لیں. لطافت ہے, اس لطافت میں یہ شکلیں اپنی بدل سکتے ہیں, کیونکہ لطیف چیز کی آپ کوئی بھی شکل بنا سکتے ہیں. فرشتے جو ہیں وہ چونکہ نور سے بنے ہیں, وہ ان سے بھی زیادہ لطیف ہیں. لطافت بڑی تو طاقت بھی بڑی. جنات انسان سے زیادہ طاقتور, اور فرشتے جو ہے وہ جنات سے بھی زیادہ طاقتور. لطافت بڑھ گئی, طاقت بڑھ گئی. اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ تو ان کو تو فرمایا اللہ نور السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ نور ہے یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالی کے نور کا پرتو ہے. تو اس لیے وہ تو نور الانوار ہیں, تو ان میں لطافت بھی بڑھ گئی, اور اسی لیے طاقت اور قوت بھی تمام کائنات سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کے اندر. اسی واسطے تو اللطیف یہاں لائے, تو وہ اللطیف الخبیر. وہ لطیف ہے, اور جب لطیف ہے تو سب جگہ ہے, اور جب سب جگہ ہے تو پھر اس کا باخبر ہونا کوئی مشکل نہیں. سمجھا؟ یہ نہیں ہے کہ صاحب کسی کی آواز کو وہاں تک پہنچنے میں دیر لگے گی, یہ نہیں ہوتا. بلکہ یہ کہ جب اللہ سب جگہ ہے تو وہ اس کا سننا ہر ایک چیز کا یکساں ہے. کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ دور ہے یہ چیز نزدیک ہے, تو جو دور والی چیز ہے اس کی آواز دیر میں پہنچ رہی, جو چیز نزدیک اس کی آواز جلدی پہنچ رہی. اللہ کے لیے دور اور نزدیک کوئی چیز نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ اللطیف جو اس کا نام ہے, اس سے یہ ساری بات سمجھ میں آتی. تو اس لیے الخبیر بھی اس کے بعد ہے. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. اپنی صفات بتلا کر آگے فرماتے ہیں کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنایا. ذلیل خود دیکھا جائے اس میں مبالغے کے معنی ہے, ذلت, زیادہ ذلت جس میں ہو, فعیل کے وزن پر. ذلول جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سپر فارم ہے. تو لہذا اتنا اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا ہمارے انسانوں کے لیے. فرماتے ہیں فمشوا فی مناکبہا, اس کے کندھوں پر چڑھ کے چلو. تو کندھوں ایک محاورہ استعمال کیا, جیسے کندھے پر چڑھ جاتے ہیں کسی کے تو وہ قابو میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے زمین کو تمہارے قابو میں کر دیا, تم اس پر جس طرح چاہے چلنا چاہتے ہو چلو, پیروں سے چلو, گاڑیوں سے چلو, تیز چلو, ہلکے چلو. یہ زمین تمہارے اس چلنے کو برداشت کرتی ہے. اچھا صاحب, پھر آگے فرماتے وَكُلُوا بِالرِّزْقِ, اسی سے تم اپنا رزق بھی لے کر کھا لو. اب عجیب بات ہوئی, زمین جو ہے نہ تو اتنی نرم ہے کہ آدمی چلے تو پیر دھس جائے یا وہ ہلنے لگ جائے, اتنی سالڈ ہے کہ آپ بھاری سے بھاری اپنی گاڑیاں اس پر لے کر چلتے ہیں. اب اگر خالی سخت رہے تو سوال یہ ہے کہ پھر ایک ہی کام آ سکتی ہے کہ آپ اس پہ گاڑیاں دوڑائیے, لیکن اللہ نے اس کو نرم بھی کر دیا. نرم اتنا کر دیا کہ اس میں سے آپ اپنی غذائیں نکال کے لاتے ہیں, کہ آپ بیج اس میں بوتے ہیں, اور وہ بیج جو ہے اس میں سے کوئی بہت طاقتور چیز نہیں ہے, اتنی ہلکی پھلکی کومپل اس میں سے نکل کر آتی کہ چٹکی مارو تو اس کے فرق چڑھ جائیں, لیکن اس کومپل نے اس زمین کا سینے کو چاک کیا اور نکل کے آ گئی. تو نرم بھی اتنی ہے. تو یہ دو بالکل اپوزٹ جو چیزیں ہیں یہ اللہ نے ایک زمین کے اندر رکھی کہ سخت بھی ہے اور نرم بھی ہے. یہ ہے اللہ کی قدرت.
تو کس طرح سے تمہارے لیے اس کو اللہ نے ذلیل بنایا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر اللہ نے جو کچھ یہ تمہارے لیے کیا ہے اسی اللہ کی طرف تمہارا پھر حشر اور نشر بھی ہے. حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو، نشر کہتے ہیں پھیلانے کو. حشر اور نشر کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی وہاں سے اکٹھا کریں گے اور پھر اسی میدان میں اللہ پھیلا دیں گے ان کو. اسی کی طرف یہ پھیلنا ہے سب کا. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. صاحب فرماتے ہیں کہ تم جو زمین پر چل پھر رہے ہو، آرام سے بلڈنگیں بنا کے رہ رہے، کھا رہے، پی رہے، کیا تم مطمئن ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، اس بات سے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے اور زمین جو ہے جھونٹے کھانے لگ جائے. تمور من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، لیکن اصل میں انسانوں کا ایک مزاج شروع سے یہ رہا ہے کہ وہ جب اللہ کی بات کرتے ہیں تو ذہن اس کا آسمانوں کی طرف جاتا ہے. اس واسطے اسی قرآن چونکہ محاوروں سے ہٹ کر نہیں بات کرتا. بات محاوروں میں کی جائے گی تو سمجھ میں آئے گی، محاوروں سے ہٹ کر بات کریں گے تو کہاں سمجھ میں آئے گی. اس لیے قرآن محاورے جو ہیں انسانوں میں انہی کو استعمال کرتا ہے. تو یہ محاورہ ہے، یہ نہیں سمجھا جائے کہ اللہ آسمانوں میں ہے. ابھی تو کہا تھا اللطیف ہے، سب جگہ ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں آسمانوں میں ہے تو ٹکراؤ. اس لیے میں نے کہا یہ محاورہ ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک لڑکی کو لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. وہ تھی گونگی. تو عرض کہ یا رسول اللہ، مجھ پر ایک غلام آزاد کرنا ہے، کسی وجہ سے آزاد کرنا ہوگا، بطور فدیے کے، بطور تاوان کے. اس میں چونکہ مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے، ففدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور مسلمہ کا لفظ بھی کہ ایک مسلمان غلام آزاد ہونا چاہیے. یہ بعض جو فدیے ہیں شریعت میں، تو جہاں غلام کی آزادی کا ہے وہاں مسلمان غلام ہونا چاہیے. تو اس لیے ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہے مجھ پہ غلام آزاد کرنا ہے، اب یہ اس کو میں آزاد کر دوں کیا؟ اب وہ ہے گونگی، تو مطلب کیا ہے کہ بھئی یہ ہو جائے، یہ فٹ ہے اس بات کے لیے کہ میں اس کو آزاد کروں. آپ نے اس سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ تو اس نے اشارے سے کہہ دیا آسمان کی طرف، آسمان میں ہے. آپ نے فرمایا اپنی طرف اشارہ کر کے کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے اشارے سے بتایا کہ وہ اوپر سے وہ جو وحی آتی ہے آپ کے اوپر، میں رسول ہوں. مطلب یہ ہو. آپ نے فرمایا مسلمان ہے، اس کو لے جا کر آزاد کر سکتے ہو. تو یہ دو باتیں پوچھنی تھی کہ بھئی اللہ کو مان لیں اور رسول کو مان لیں، وہ مسلمان ہیں. تو اس نے اللہ کو بتلانے کے لیے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے اس سے اس بات کو سمجھا کہ یہ اللہ کو بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، ایک ہے اللہ اور آسمانوں میں. تو یہ ایک محاورہ ہے. اس لیے فرمایا کیا تم جو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے تم مطمئن ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے اور زمین جو ہے جھوٹے کھانے لگ جائے. جھوٹے کھانے جانتے؟ جھولا، جیسے جھولا جھولنے لگ، یہ ہے جھونٹے کھانا. تو زمین ہل جائے. ابھی اوپر کہا تھا کہ یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے تمہارے واسطے، ہلتی نہیں ہے، لیکن مطمئن مت رہو، اللہ چاہیں تو ایسی زمین کو ہلا دیں. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. فرماتے ہیں کہ کیا تم آسمان والے سے مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ وہ تمہارے اوپر ہریکان بھیجتے ہیں. حاصبہ اصل میں کہتے ہیں تیز تند ہوا کو، وہ ہوا کہ جو چلنے میں رفتار میں تیز بھی ہو اور ساتھ میں اس میں گرمی بھی ہو. یہ دو صفتیں جس ہوا کے اندر ہوتی ہیں اس کو حاصب کہتے ہیں. تو آندھی کہہ سکتے ہیں. کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے ہو کہ تمہارے اوپر اللہ آندھی بھیج دے؟ تو اس لیے وہ آندھی بھی تو ہلکی اور زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا وہ ہریکان ایسے کہ صاحب وہ ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. تو تم جان لو اس وقت کیسا ہے میرا ڈرانا. تو یہ جو میں ڈراتا ہوں اب نہیں پتہ چلتا، لیکن جب کوئی عذاب آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے
تو پھر اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے. ہاں اللہ کا ڈراوا کیسا تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. مجھ سے ان سے پہلے لوگ جو ہیں وہ جھٹلا چکے ہیں. سو دیکھ لو کیسا ہوا ان کا انکار کرنا. نکیر کیسا ہوا ان کا. اولم یروا الی الطیر، کیسا ان کا انجام ہوا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوئے اور وہ بچ نہ سکے. اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن. وہی قدرت اپنی قدرتیں بتا رہے ہیں. فرمایا کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا اپنے اوپر، پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ کس طرح سمیٹتے ہیں، پھیلاتے ہیں سمیٹتے ہیں، پھیلاتے ہیں سمیٹتے ہیں. تو یہ اللہ ہی نے تو سارا نظام بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ہواؤں کو کاٹتے ہوئے اور چلتے ہیں. اور یہ اللہ نے ایک نظام، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ پرندے ہوا کو کاٹیں اور یہی ایک صورت ان کے اڑنے کی ہو. بس والی اوپر کیسے جا رہے ہیں، اوپر جانا. اچھا پھر اس میں یہ عام پرندوں کے لیے ہے، لیکن کتنے وہ پرندے ہیں جو وہ اس طرح نہیں اڑتے کہ کھول لے پھیلا وہ کھول لے بند کر رہے کھول لے بند کر رہے. ایسا نہیں. چنانچہ آپ جو چیلوں کو دیکھیں گے، گیدوں کو دیکھیں گے کہ وہ اونچائی پر جا کر کے بس ایک دفعہ انہوں نے پھیلا دیا اور جہاز کی طرح سے اڑتے پھر رہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. ان پرندوں کے اندر یہ صورت رکھی ہے کہ جس طرح سے مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں کہ ڈوبتی نہیں، انسان زمین پر چلتا ہے اور وہ گرتا نہیں، اسی طرح سے پرندوں کو ہوا میں اللہ نے اڑانے کا نظام رکھا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے سوا کوئی ان کو وہاں نہیں ٹھہرائے ہوئے فضا میں. انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. ہواؤں میں پرندے اڑ رہے ہیں اس کے حکم سے اڑ رہے ہیں، اس کے حفاظت میں اڑ رہے ہیں. مچھلیاں پانی میں تیر رہی ہیں وہ اس کی حفاظت میں تیر رہی ہیں. انسان جو ہے وہ زمین پر چل رہا ہے اس کی حفاظت میں چل رہا ہے. یہ ہے ہر چیز جو ہے اس کی نظروں کے سامنے اور نگہبانی کے اندر ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک نظام بنانی ہے آٹومیٹک، بس المیاں سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں، مشین ہے کہ چل رہی. ویسا نہیں. ہر ایک چیز، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی میں اور حفاظت میں. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. فرماتے ہیں کہ کون ہے پھر وہ کہ یہ ہوا جند لکم، کہ جس نے یہ تمہارے لشکر بنا رکھا ہے تمہارے واسطے. کوئی ہے ایسا ہوا جند لکم کہ تمہارے لیے لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے اللہ کو چھوڑ کر کے. من دون الرحمن، یہاں لفظ الرحمن لائے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بتانا یہ ہے کہ حالانکہ مقابلے میں مدد کی کہاں ضرورت پڑتی، دوست کے مقابلے میں تو مدد کی ضرورت نہیں پڑتی. دشمن جو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں مدد کی ضرورت پڑتی نا. تو یہاں لفظ لائیں جند. جند کہتے ہیں لشکر کو. کون ہے وہ جو لشکر کا کام دے گا تمہارے لیے؟ کس کے مقابلے میں؟ دشمن کے مقابلے میں نہیں، اس کے مقابلے میں جو خود ہی الرحمن ہے. تو اس کا مطلب یہ تم مقابلہ کس سے کرنے چلے ہو؟ الرحمن سے. کون ہے جو مدد کرنے آئے گا تمہاری؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم، کون ہے وہ پھر جو تمہارے لیے لشکر بنے، مدد کرے تمہاری رحمان سے ہٹ کر. ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر تو بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کون ہے وہ جو تم کو پھر رزق دے گا اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے. ہے بل لجوا فی عتو و نفور، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو ہیں اپنے اس نفرت اور اپنے اس دوری میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے ہیں. اس واسطے بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی، مگر طے کر رکھا اس نفرت اور ضد اور ہٹ کے اندر یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. یہ ہٹ میں پڑے رہنا، عتوب کا مطلب یہی ہوگا. تو یہ ہٹی ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. فرماتے ہیں کہ بتاؤ جو اوندھے منہ چلتا ہو وہ زیادہ صحیح ہے
یا وہ جو سیدھا کھڑا اپنے اور سیدھے راستے پر چلا جا رہا ہے؟ کون؟ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ دونوں برابر نہیں۔ بتانا یہ ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ ہیں بے عقل، یہ اوندھے جا رہے ہیں۔ یہ مومن جو ہیں مسلمان اسلام والے، اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، اللہ کی بات سننے والے، یہ ایسے ہیں کہ جو سیدھے کھڑے ہو کر کے اور سیدھے راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں کے چلنے میں فرق ہوگا۔ اسی طرح یہ انسانوں کی زندگی ہے، زندگی دیکھنے میں تو دونوں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک کی زندگی کا بالکل مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اوندھے منہ جا رہا ہو، اور دوسرے کی مثال ایسی جیسے اپنے پیروں چل کر جا رہا ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، آپ کہیے کون ہے وہ جس نے تم کو وجود بخشا اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اصل میں پہلی بات تو یہ کہ علم جو ہے یہ اللہ کی اپنی صفت ہے، ذاتی صفت علم۔ تو سر دنیا میں جو کچھ بھی آیا وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے پاس سے آیا، تو علم بھی آیا تو اللہ کے پاس سے آیا۔ علم اللہ کے پاس سے آنے کی دو صورتیں ہوئی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی نے علم دیا، اس میں بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، کسی سے سیکھنا نہیں پڑتا، سیکھو تو آئے، نہیں سیکھو تو نہیں آئے۔ ایک علم تو وہ ہے کہ وہ بغیر کسی سے سیکھے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے سسٹم کے مطابق وہ علم اس کے پاس آتا ہے۔ مثلا ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد رونے لگتا ہے، ماں اس کو کچھ پلا دیتی ہے، وہ چپ ہو جاتا۔ ارے بھائی کہاں سے پڑھ کے آیا میاں یہ کہ تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی بھوک لگ رہی تو رونے لگو، اور جب تمہیں کوئی چیز پلا دی جائے تو تم چپ ہو جاؤ؟ آخر کوئی نہ کوئی تو اس کو پتا ہے نا۔ تو یہ علم جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے براہ راست دیا۔ کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو صاحب وہ آوازیں سنتا ہے، آوازیں سننے کے بعد اب وہ پہچاننے لگتا ہے کہ یہ ابا جان ہیں یا امی ہیں یا اجنبی ہیں یا اپنے ہیں یا پرائے ہیں، یہ کون؟ یہ آخر یہ علم کہاں سے آیا؟ سمجھ میں آیا؟ پرائے کو دیکھ کر رونے لگے بچہ، اپنے کو دیکھ کر ہنسنے لگے بچہ۔ یہ ہنسنا اور رلانا کس نے سکھلایا ہے؟ کوئی اس کو اسکول میں نہیں بھیجا تھا، مدرسے میں نہیں بھیجا تھا کہ جب اپنوں کو دیکھو تو ہنسنے لگنا اور جب پرائے کو دیکھو تو رونا۔ یہ علم اللہ کی طرف سے۔ اور مخلوقات میں بھی اللہ نے علم رکھا کہ صاحب مچھلی کا بچہ نکلتا انڈے میں سے اور وہ تیرنا شروع کر دیتا، وہ ڈوبتا نہیں۔ اسی طرح سے مرغی کا بچہ انڈے میں سے نکلے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ علم اللہ نے دیا ہے۔ ایک تو علم یہ ہے۔ دوسرا علم جو ہے وہ ہے کہ اللہ نے اس کی صلاحیتیں تو اپنی طرف سے دی ہیں اس علم کی، لیکن وہ علم نہیں آئے گا جب تک کہ وہ کسی سے ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے آدمی سیکھ نہ لے۔ بات سمجھ آئی؟ صلاحیتیں دی اللہ نے، سامان دیا اللہ نے، سیکھو، سیکھنے کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا، یعنی سکھانے کا۔ وہ ہے، یہ ہے دوسری قسم۔ اچھا صاحب صلاحیت دی اللہ نے، اس صلاحیت کی جگہ تو ہے یہ جس کو قرآن کہتا ہے قلب، دل۔ سامان ہے اس کے لیے یہ آنکھیں اور کان، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، اور اس دل میں اس کو اتارو۔ یہ تو ہے سامان اور صلاحیت۔ اللہ نے سکھانے کا انتظام کیا کیا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ تو سارا علم جو کچھ آج دنیا میں ہے نبیوں کے واسطے سے آیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نبیوں کے واسطے۔ آپ کہیں گے ہاں یہ تو ہم نے تجربے کیے ہیں، تجربے کیے ہیں، مگر اس کا بیسک اور پرائمری جو ہے وہ علم کہاں سے آیا تھا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور یوں کہیے کہ وحی کے ذریعے سے آیا۔ فرق جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہم نے آ کر کے اور یہ کیا کہ ہم نے کہا صاحب یہ تو ہے سائنس،